بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علی ذوالفقار اور میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ ذوالفقار علی۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، تو آج ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست پر اور ملک کے اندر جو جمہوری نظام چل رہا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ آیا ہمارے ملک کے اندر جمہوریت ہے یا نہیں ہے، صرف نام کی جمہوریت ہے، اور اس کے حساب سے کچھ بات چیت کریں گے۔ ہمارے ہاں جمہوریت آپ سب کو پتہ ہے کہ کیسے ابھی بلدیاتی الیکشنز ہوئے، اس کے نتائج بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے بلدیاتی الیکشن کو مینیج کیا گیا اور کس طریقے سے لوگوں کے ووٹ کے حق پر ڈاکہ مارا گیا۔ یہاں پہ جو ہے نا، صرف ایک ماحول بنایا جاتا ہے کہ بھائی الیکشن ہونی ہے، اس کے بعد بہت بڑی گاڑیوں پہ ہم ورک کے لیے جاتے ہیں، اور یہاں پر جس کی حکومت ہوتی ہے نا، بندہ سمجھ جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال ابھی بتا رہا ہوں، لوکل باڈیز الیکشن کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی جس کی حکومت ہوگی وہی جیتے گا۔ اس کے باوجود بھی ہماری سندھ کے اندر اپوزیشن نے بہت اچھا کردار ادا کیا، جی ڈی اے نے، اور ان لوگوں نے ہر علاقے میں اپنے لوگوں کو کھڑا بھی کیا ایسے دور کے اندر جب ان کو پتہ تھا کہ جو ہمارے سیاسی مخالف پارٹی ہے، گورنمنٹ اس کی ہے، اور وہ اپنے حساب سے حلقہ بندیاں بھی کروا رہی ہے، اور ان کے ہی اپنے آفیسرس ہیں جو حلقہ بندیاں کر رہے ہیں، اور ان کی باتوں پہ کوئی نوٹس نہیں دیا جا رہا۔ اس کے باوجود بھی وہ کھڑے رہے، جو ایک جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ لیکن یہ جمہوریت کا حسن جو ہے نا، جب الیکشن کا ٹائم آ جاتا ہے، جب ووٹ پڑتا ہے، اس ٹائم پہ یہ حسن جو ہے نا، وہ پتہ نہیں کہاں اڑ جاتا ہے۔ تو وہ عوام جو ووٹ دیتی ہے، عوام کے ووٹ کا صحیح رزلٹ نہیں آتا۔ ہم مانتے ہیں کہ جو یہاں پہ جمہوری پارٹیاں اپنے آپ کو کہلاتی ہیں، ان کے ووٹس بھی ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں۔ ابھی کراچی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کی سیٹ زیادہ تھی، لیکن الائنس کے بعد جو ہیں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی جو ہیں، ان کے لوگ زیادہ تھے، تو میئر پیپلز پارٹی کا بن گیا۔ ابھی کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے کسی کو روکا تو نہیں نا کہ آپ ووٹ دینے کے لیے نہیں آئے۔ یہاں پر کوئی بچہ تو نہیں ہے، سب سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی آپ روکتے نہیں ہیں، رکوایا ہوگا کہ آنا نہیں ہے آپ لوگوں کو۔ تو یہاں پہ یہ حال ہے کہ ہمارے یہاں جمہوریت ہم اسے کہتے ہیں کہ جس کا زور ہو اسی کی بس یہاں پہ چلتی ہے۔ اس کے بعد جنرل الیکشن کے لیے بھی یہی ماحول تیار کیا جاتا ہے، نگران سیٹ اپ اپنے آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ پنجاب کی جو صورتحال چل رہی ہے کہ بہت بڑا صوبہ ہے، اس کے اندر اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، کے پی کے اندر اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، اور آئین کی خالق جماعت بھی جو ہے نا، وہ اس بات سے انحراف ہو گئے کہ بھائی ابھی تو ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ بھائی کیوں نہیں کروا سکتے؟ جب آئین کہتا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں تو آپ کو الیکشن کروانے ہیں، لیکن ان کو پتا تھا کہ عوام کا جو جمہور کا جو ووٹ ہے وہ کسی اور طرف جا رہا ہے۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے، اگر میرے حق میں کوئی چیز آئے تو پھر میں بڑا جمہوریت پسند ہو جاتا ہوں، اور ہر چیز جمہوریت کے لیے کہتا ہوں، لیکن نظر تو نہیں آتی ہمیں۔ اور اسپیشلی جمہوریت کا حسن یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں، وہ اخلاق کی حدود کے اندر ہونی چاہیے، اور ہر سیاسی پارٹی کو اپنے کارکنوں کی جو پرورش ہے، جو سبق ہے، ان کو بھی یہ دینا چاہیے کہ بھائی آپ جس پہ بھی تنقید کریں، اس کے اخلاق کی حدود کے اندر تنقید ہونی چاہیے، جمہوری طریقے سے تنقید ہونی چاہیے۔ آج کل ہمارے یہاں رواج چل پڑا ہے کہ جو تنقید ہے نا، وہ بھی غیر جمہوری طریقے سے ہونا شروع ہو گئی ہے۔ لوگوں کے گھروں تک چلے جاتے ہیں، ان کی ماؤں بہنوں پہ گالیاں، ایک بہت ہی جو ہے نا برا پولیٹیکلی کلچر ہمارے یہاں ڈالا گیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو لیڈرز ہیں نا، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سیاست ہے، سیاست کو سیاست تک محدود رکھیں، لوگوں کے ذاتی زندگیات پہ تنقید نہ کریں، اور جمہوری روایات کو برقرار رکھیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت کی باتیں تو ہم کرتے ہیں، میں بار بار یہی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی جو جمہوری پارٹیز جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اس کی پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ اگر میں اپنے گھر کے اندر
انصاف نہ کروں، باہر کھڑے ہو کے باہر نکلوں، انصاف کی باتیں کروں، تو لوگ تو کہیں گے نا کہ بھائی پہلے اپنے گھر کے اندر تو انصاف کر، پھر ہمیں بول۔ مقصد ہے کہ عمل تو ہونا چاہیے نا۔ پارٹیز کے اندر ہمیں کہیں بھی جمہوریت نظر نہیں آتی، کسی پارٹیز کے اندر۔ ہاں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی جو ہے، اگر وہ کسی امیر کو، ان کے امیر آپ نے دیکھے ہوں گے نا کہ خاندانی طور پہ کنیکٹڈ نہیں ہے کہ بھائی اب سراج الحسن اب ان کا امیر ہے تو ابھی اسی کا بیٹا آئے گا، اسی کا بھائی آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ دوسری پارٹیز کے اندر جتنی بھی ہیں، میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتی ہی نہیں، اگر ہوتی ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، بس اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ ایکس وائی زیڈ پارٹی کے چیئرمین بن گئے۔ تو جیسے ایسے حالات ہوں گے، ایسے پارٹی انٹرا الیکشنس ہوں گی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں جن پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں وہی جمہوری طریقے سے منتخب نہیں ہوں گے، تو عوام کے جمہور کے ووٹ کا وہ کیا تقدس رکھیں گے، ان کا کیا خیال رکھیں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہر کوئی ایک نہ ایک شیلٹر لینے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ان سے شیلٹر چھن جائے یا ان کی مخالفت میں شیلٹر چلا جائے تو وہ پھر ہمارے اداروں کے اوپر تنقیدیں شروع کر دیتے ہیں، جو ایک بہت بری بات ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اور اس ملک کے اندر جو ہے نا ایک اخلاقی روایات کو برقرار رکھیں۔ اختلافات بھی اخلاق کی حدود کے اندر ہونے چاہیے۔ کارکنوں کی پرورش ایسی کرنی چاہیے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے، کیا بھی ہو جائے، یہ ملک ہمارا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ جیسے 9 مئی کا واقعہ ہوا جو بہت برا ہوا، جس کی ہم ہر بار مذمت کرتے ہیں، اور مذمت ہر پاکستانی کو اس کی مذمت کرنی بھی چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر ہمارا کوئی اختلاف ہے کہ اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم اپنے گھر کو جلا دیں۔ یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، اس کی ترقی کے لیے ہمیں ایک ساتھ مل کے چلنا پڑے گا، اور یہ جن لوگوں نے جرم کیا ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ تو شکر کریں کہ بھائی ان کا جو ڈومیسائل ہے ایک بہت بڑے صوبے سے ہے، اس لیے پریس کانفرنس کر کے ان کی جان چھٹ جاتی ہے۔ اگر یہ کسی چھوٹے صوبے کے لوگوں نے کیا ہوتا نا تو آج تک پتہ نہیں ہے وہ بیچارے کہاں چلے جاتے۔ تو ہمیں اس ملک کے اندر جو نظام ہے اس کو برابر رکھنا پڑے گا، اس ملک کی ترقی کی خاطر، اس ملک کے کو آگے لے جانے کی خاطر۔ ہم کب تک دوسرے ممالک کے آگے ہاتھ کو پھیلائیں گے؟ ہمارا وزیر اعظم کھڑا ہو کے یہ نہ کہے کہ بیگرس آر ناٹ چوزرس، ہم کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ ہم آزاد خارجہ پالیسی کے مالک ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہر چیز دی ہے، ہمیں عظیم فوج دی ہے، طاقتور فوج دی ہے، ہمیں عظیم ہمارا ملک ہے، ہم خود طاقتور ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں، لیکن ہم کیوں اپنے نظام کو اپنی انا کے بھیڑ چڑھا کے اپنے ملک کو نقصان دے رہے ہیں؟ ہم کیوں یہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی اناؤں کو اپنے ملک کے اوپر رکھ دیا ہے۔ ساری سیاسی پارٹیوں نے اپنے اناؤں کو اپنے ملک سے اوپر رکھ دیا ہے، کیونکہ یہاں پہ جمہوریت تو ہے ہی نہیں نا، جہاں صاف شفاف اچھی بہترین جمہوریت، جو باتیں میں کر رہا ہوں جمہوریت سے کنیکٹڈ کر رہا ہوں، کیونککہ جو بہترین جمہوریت پسند انسان ہوگا نا وہ اپنی انائیں قربان کر دے گا۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ کسی اور پارٹی والے نے میرے سے زیادہ ووٹ لیے ہیں تو اچھی بات ہے، میں ویلکم کرتا ہوں، اس کے رزلٹ کو قبول کرتا ہوں، میں اسی کو آگے آنے دیتا ہوں۔ لیکن یہاں نہیں ہے، یہاں کہا جاتا ہے کہ ہماری انا جو ہے نا وہ ختم نہ ہو، ہماری انا جو ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، ہمیں کسی کا جمہوریت کا قبول نہیں کرنا، جمہوری نظام کو قبول ہی نہیں کرنا ہے بھائی، کیونکہ ہماری انا ہے، ہمارا نظام ہے۔ اس لیے ہمارے ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سوچنا پڑے گا، اس ملک کے لیے سوچنا پڑے گا، اس ملک کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ بھائی یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اسی ملک سے ہم جڑے ہوئے ہیں نا، اسی ملک کی خاطر تو ہم ہیں۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں، باہر جائیں گے ہمیں یہ کوئی نہیں کہے گا کہ بھائی تم سندھی ہو، پٹھان ہو، پنجابی ہو، کون ہو، پاکستانی ہو۔ تو ہمیں اس ملک کے اندر ایک ایسی جمہوریت لانی پڑے گی جس کی پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت ہو، جن پارٹیز کے سربراہ بھی آگے آئیں تو وہ جمہوری طریقے سے آئیں، ان کے پارٹیز کے اندر بھی ایک پروسیس جمہوری ہونا چاہیے۔ ان کے لیڈرز جو ہیں نا یہ نہ ہو کہ باپ بھی ہے اس کے بعد بیٹا ہو، اس کے بعد پھر بیٹا ہو، یہ تو جمہوریت نہیں ہوئی نا، کہ سینئرز لوگ بھی جو ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوں،
ہر پارٹی کے اندر آپ کو یہی نظر آتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں صرف پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، غریب لوگ بیچارے آٹا نہیں خرید سکتے. ہم بجٹیں تو بڑی بڑی پیش کرتے ہیں، تنخواہیں ہم نے اعلان کر دیا کہ مزدور کی تنخواہ 25 سے 50 کر دی، پتہ نہیں کتنی کر دی، لیکن اس کے اوپر عمل کتنا ہو رہا ہے یہ ہم نے دیکھا ہے کبھی؟ کیونکہ ہم جمہوری طریقے سے آتے ہی نہیں ہیں. یہ ایک ڈھونگ ہوتا ہے الیکشنز کا ایک ڈھونگ ہوتا ہے. الیکشن ہو گئی بھائی، یہ جیت کے آ گیا. اگر صحیح جمہوری طریقے سے ووٹ کا استعمال ہو تو ان لوگوں کو پتہ چلے کہ غریب کی مجبوریاں کیا ہیں. ان لوگوں کو پتہ چلے کہ گاؤں کے اندر ایک مزدور جو بیچارہ 300-400 لیتا ہے وہ اپنا گزارا کیسے کرتا ہے. اگر صحیح طریقے سے ووٹ کا استعمال ہو. لوگ تو کہیں گے کہ اس سے ووٹ کا کیا تعلق؟ بھائی اس سے یہ تعلق ہے کہ جب ووٹ صحیح لوگ اپنی پسند کے لیڈر کو ڈالیں گے، وہ ان کا لیڈر آگے آئے گا تو وہ اپنے لوگوں کے حقوق جانے گا، اس کو پتہ ہوگا. اور ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو بھی لیڈرشپ ہے، جس بھی پارٹی کی لیڈرشپ دیکھیں وہ ہار پائے ہے. مڈل کلاس سے کوئی تو آگے آیا ہی نہیں نا جس کو پتہ چلے کہ غریب کے مسائل کیا ہیں. بیٹھتے بے ایسیوں میں، اٹھتے بے ایسیوں میں، ان کو کیا پتہ کہ جون اور جولائی میں جو باہر کھیتی باڑی کر رہا ہے اس کی کیا تکالیف ہیں. الیکشن ٹائم آتے ہیں بڑے بڑے نعرے لگائیں گے اور گلے بھی ایسے ملیں گے کہ ہم سالوں کے بچھڑے ہوئے تھے. ان کے گلے ملنے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمیں کئی سالوں کے بچھڑے ہوئے ہم سے مل رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی نہیں سوچتے. کچھ جمہور کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے ووٹ کا بھی صحیح استعمال کریں اور جمہوری لوگوں کو آگے لے آئیں. جب تک ہم جمہوری لوگوں کو آگے نہیں لے آئیں گے تب تک ہمارے ملک کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. آخر کب تک یہ نظام ہمارا چلتا رہے گا کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹا کے بعد بیٹا؟ یہ کون سا نظام ہے؟ اس نظام سے کوئی تبدیلی آنی ہی نہیں ہے. یہ سارے ہم نے جو ہے نا آزمائے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اپنے جو خزانے وہ تو بھر جاتے ہیں، اپنے بزنس تو اچھے چل جاتے ہیں، لیکن آپ کے اور میرے ملک کے حالات جو ہیں نا وہ بہت بگڑتے جا رہے ہیں. ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم پاکستان کی خاطر سوچیں. بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی خاطر سوچیں. یہ ہمارا ملک ہے، بہت قربانیوں سے ہمیں ملا ہے. ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے. خدا را اس ملک کے عوام کے لیے سوچیں، اس ملک کا سوچیں. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں بھائی. جدھر بھی جائیں گے پاکستانی کہلائیں گے. پاکستانی کہلائیں اپنے آپ کو. جب سے میں پاکستانی کہلانا شروع کر دیا نا، میں کہتا ہوں کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور دوسری بات، اگر کسی پارٹی سے کوئی کارکن بھی اختلاف رکھے، ہماری جمہوریت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میری پارٹی کے اندر یا کسی اور کی پارٹی کے اندر یا کسی اور کی پارٹی کے اندر اگر کوئی بندہ اختلاف رکھتا ہے نا، اس بندے کو کہا جاتا ہے خدا حافظ بھائی. اختلاف کیوں رکھا؟ اس کو نکال دو پارٹی سے. آپ کے سامنے ہی چل رہا ہے. ابھی پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما لطیف کوسا صاحب ہیں، سعد حسن صاحب ہیں. ان کی باتیں غلط نہیں ہیں. وہ ایک جمہوری طریقے سے اپنی پارٹی سے اختلاف رکھتے ہیں، مخالفت نہیں کرتے اپنی پارٹی کی، اختلاف رکھتے ہیں. لیکن پارٹی ان کی مخالف بن گئی. مخالف کیوں بنی؟ اپنے اختلاف کیوں رکھا؟ یہ ہے ہمارے ملک میں جمہوریت. اور ہم بیٹھ کے جمہوریت کی دعوے بھی کرتے ہیں. اور دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ جمہوریت بہترین نظام ہے، اور ہمارے ملک کے اندر کہا جاتا ہے جمہوریت بہترین انتقام ہے. بھائی کس سے انتقام لے رہے ہو؟ جمہور سے، جس نے آپ کو ووٹ دیا، اس سے انتقام لے رہے ہو کیا؟ لگتا تو حالات دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ ووٹ لینے والوں سے، دینے والوں سے جو ہے نا انتقام لیا جاتا ہے کہ آپ نے ہمیں ووٹ دیا ہے، آپ کا یہ رزلٹ دے رہے ہیں کہ آپ کے کسی بھی علاقے میں کوئی فیسلٹی دینی نہیں ہے. اگر ایک فیسلٹی ملے گی تو اس کو 2-3 سال تو ہر ٹاک شوز میں ہم بتائیں گے کہ ہم نے یہ دے دیا، ہم نے یہ دیا، یہ دیا.
उसी एक ही प्रोजेक्ट को ये करके घुमा के बताएंगे कि जैसे इन लोगों ने सब कुछ ऑन कर दिए। आज लोग आज भी आएँ, सिंध का विजिट करें, देखें सैलाब ज़दगान की हालात देखें। बेचारे लोग परेशान हाल हैं। बेचारे लोग जो हैं अभी भी घरों में नहीं हैं, घरों से बाहर टेंटों में बैठे हुए हैं। उनको सही तरीके से इमदाद भी नहीं मिली। फिर भी हम कहते हैं कि हम जमहूरियत पसंद हैं, हम जमहूर के बाशिंदे हैं, हमें जमहूरियत की जो है पता है। नहीं होता। यहाँ पे जो सच बोलता है या तो उसको कहा जाता है कि भाई थाने का चक्कर लगा के आओ, फिर सच्चार बन गए हो तुम। हमारी जमहूरियत तो यही है, तनकीद भी बर्दाश्त नहीं करते और हम इल्ज़ाम ठहराते हैं अपने इदारों के ऊपर। जब इक़्तिदार से चले जाते हैं ना, फिर अपने इदारों पे तनकीद शुरू कर देते हैं। जब इक़्तिदार में होते हैं ना, तो भाई पता नहीं कौन कौन सी बातें शुरू करते हैं, कितने गीत गाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मुल्क हमारा है, ये इदारे हमारे हैं, ये सब कुछ हमारा है। इस मुल्क के साथ इन सबको मिलकर चलना पड़ेगा, सबको मिलकर एक बेहतरीन मुआशी प्लान बनाना पड़ेगा, सबको मिलकर एक बेहतरीन निज़ाम बनाना पड़ेगा जिसमें हर गरीब का अच्छे से अच्छे गुजारा हो सके। गरीब सोचे कि यार जिसको मैंने वोट दिया है वो उसने मेरे वोट का सही हक इस्तेमाल किया है। ऐसा ना हो कि वो बेचारे वोट देने के बाद ही परेशान, जो चलता आ रहा है हमारे मुल्क के अंदर। तो दोस्तों, ये हमारे मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम जो मैंने आपको बताया कि चल रहा है। उम्मीद है कि मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट जुल्फ़कार अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।